اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی دیوار پر بلغم نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اسے کھرچ دیا، پھر فرمایا کوئی شخص جب بلغم تھوکنا چاہے تو سامنے نہ تھوکے، نہ دائیں تھوکے، اسے چاہیے بائیں طرف تھوکے یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مسجد نبوی کی جگہ مسجد بننے سے پہلے بنو نجار کی ملکیت تھی، وہاں کھجور کے کچھ درخت اور مشرکوں کی چند قبریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھ سے اس زمین کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی قیمت ہرگز نہیں لیں گے۔ اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر شروع کر دی اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گارا اور مٹی دیتے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد کی تعمیر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن ایک فقیر کافی دیر تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر رہا اور عرض کیا یا سیدی، پہلے تو یہاں روزانہ دریائے سخاوت ٹھاٹھے مارا کرتا تھا، لیکن آج بالکل سکون ہے اور دریائے سخاوت تھما ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت 140 گمراہ اور بدکار لوگ مجلس میں موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سب کو اپنے دونوں جانب کھڑا کر دیا اور پھر ان پر اپنی توجہ ڈالی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک ہی نظر میں سب کے دل کی دنیا بدل گئی اور سب مرتبہ ولایت پر فیض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جا آج کی سخاوت یہی ہے۔ محترم ناظرین، شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے بیلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے کام ہے، آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے؟ ایک نے کہا میں نے فلاں مقام پر اس کو دیکھا ہے۔ سب اس مقام کی طرف چل دیے۔ حضرت بلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب نے بیلول کو سلام کیا۔ بیلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون؟ محترم ناظرین، شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ بیلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں؟ کہا جی الحمدللہ۔ بیلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہنے لگے بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمے پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ بیلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے، اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچنے پر سلام کیا۔ بیلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون؟ کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بیلول نے پوچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ، متکلم خطب
کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب بھی پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی، جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے، اچھا سونے کے آداب بتا دیں۔ کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایت میں ذکر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، بہلول نے کہا، آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ اٹھ کر آگے چلنے ہی چاہتے تھے، شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں، اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں طریقی ہی لائے گا، نور ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا خوشنودگی کے لیے بولو، اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے، جو بہیدہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے ہو، دنیا کی محبت، مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے ہو، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔